علماء کرام، سعادات اعزاب، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اعوذ باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ دلوں کی تازگی کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے چند مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی سنی فضلت کرم سے گئیت متبرک عظمت والی نسبت سے حسب ملاقات اللہ تبارک و تعالی کرینہ سے آز ایمن مبارک ایامن من فیضیاب اور اللہ تبارک و تعالی کرینہ سے ہدایت کاملہ عطا، اللہ تبارک و تعالی کرینہ سے علم نافع عطا، علم سو اس نفع دین مول علم آئیسی رب العالمین کرینہ سے نفع دین مول علم عطا۔ بہرحال ونیستا موجود تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھیں اب مختلف اعتراضات، مختلف جوابات، اور میں یہ کہتا ہوں جہاں تک میرا ماننا ہے کہ میلاد النبی مناؤ یا نہ مناؤ، اس کا کوئی اعتراض اب باقی نہیں رہا ہے۔ اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا سوال اب اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے جو جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ صرف یہ کہو کہ ہم نبی کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، سب کہو ہم نبی کی محبت میں ایسی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت اس میں میلاد مناؤ، بس فقط اتنا جواب ہے۔ تاریخ میلاد پہ اعتراض، میلاد کے جلوس پہ اعتراض وغیرہ وغیرہ۔ رہی بات یہ کہ ابھی سید صاحب خطاب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں،
اور آپ میں آئے بہت بہترین. میں ابھی وہاں سے نیچے سے آ رہا تھا, کچھ باتیں میں نے سنی, اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان کیا. بہت بہترین گفتگو آپ کے سامنے فرمائی اور مدلل گفتگو. اس وقت ایک ایسا دور ہے ممکن شخص دور ایک نقطہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. آخ نقطہ سمجھنے کی ضرورت. آخ حدیث پاک چھوٹی بوزن زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کو نقل کیا ہے, فضائل میں. مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال سمجھتی حدیث سمجھ نقل کرنا, اور ترمذی کے حوالے سے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. حدیث کا صرف خلاصہ بتاتا ہوں, متن پہ کافی ٹائم لگتا ہے تو اس میں وقت ضائع ہوتا ہے, وقت کی کمی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تو گہری پڑی نماز تچو آخ ثواب, یعنی نماز ہوں ثواب چھو, نماز آپ کو نماز کا ثواب ملے گا. لیکن درجہ اس ثواب کا کتنے درجے ہیں اس کے بتائیے, کتنے کس درجے تمک یم ساتھ تم مسجد میں نماز پڑھو کس درجے چھس, بعض روایتن میں چھو 50 درجے, بعض روایتن میں چھو 70 درجے, بعض روایتن میں چھو کیا, بعض روایتن میں چھو 50 درجے. لیکن ایک اور میں بات بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں کہ مومن یہ نیکی شکر ہے, مومن یہ اس کو 1 سے لے کر کے 2 لاکھ گنا تک اجر دیا جاتا ہے. کتنی وسعت ہے اس میں. مگر یہ سے کنی چک نماز پڑھن کزن نماز انہوں ثواب کزن کس درجی چی میلن آخ درجے, یہ تو ساری جمع گئی سے نماز پڑھن کس درجی 70 درجے. صحیح روایت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمان یہ روایت یہ صحیح ہے. امام حاکم فرماتے ہیں روایت صحیح ہے. 27 درجے. حالانکہ فضائل میں اتنی قید نہیں ہوتی ہے, اس میں گنجائش ہوتی ہے, علماء موجود ہیں جانتے ہیں. لیکن نقطہ لے لو اس سے, معنی یہ کہ اسلام چھو اجتماعیت قائل, اسلام کمی قائل چھو مرحبا کمی قائل وائی اگر زیت پوستا مسجد میں نماز پڑھے کتا نماز انہوں ثواب میلی 70 نماز انہوں ثواب. لیکن سوئی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھے مدینہ منورہ سیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ مدینہ, آج ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ دکھائے. اگر سوئی نماز مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں پڑھے کتا ثواب میلی 5 ساسن نماز انہوں ثواب. سوئی نماز شکت پڑھن مسجد حرام اس مسجد کوتا تجھ کو ڈبل برابر. حدیث کا خلاصہ ہی پیش کرتا ہو, مسلمانوں اسلام کمی قائل چھو اجتماعیت قائل, کمی چیزوں قائل. یہ لی سب ہوئی زڑن چھے دیکھئے مسافہ کرتے ہیں نا آپس میں, وہ انگا رواجی تنک میں جنگ جی ملاونیت کے نہیں, مسافہ سنت جو ہے دشویت ملاون مسافہ کروں. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زبائی پانوے مسافہ کرن چھے, جب یہ مسافہ کرتے ہیں وہی من اتاسن یل تراؤنے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے. جب 2 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں مسافہ کرتے ہیں دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اگر نبی کے نام پہ 1000 لوگ یا 50 لوگ ہی جمع ہو جاتے ہیں کیا ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ ایک ہی جواب یہ ہے, اسلام اجتماعیت کا قائل ہے, اسلام صرف انفرادیت کا قائل نہیں ہے. میلاد کے تعلق سے, یہ وہ میلاد کے تعلق سے ہیں. جب ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پنے آئی میلاد مناون, یہ یہاں کی ضرورت ہے, اس وجہ سے اس طرح منایا جاتا ہے. علماء نے جو طریقے بتائے یہ بالکل درست اور جائز ہیں. اور دوسری بات مسئلہ اترے اونچا میں کسی آج بیان کرن, وہ کہتا ہے کہ 13 صدیوں سے 12 وفات مناتے تھے, آج آپ منا رہے ہیں میلاد النبی 12 وفات. کبھی سنا ہی ہے تو شو کن بوزمت کو اس بزرگن جو کن بوزمت 12 وفات اس منا میں یہ کہاں کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی, یا کہاں کی باتیں اٹھا کے لاتے ہیں. پھر اس 12 وفات کے لیے وہ انگریز دور کی حکومت کا ایک حوالہ اخبار کا پیش کرتے ہیں. مجھے بتاؤ اخبار کا حوالہ شریعت میں معتبر ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, یا اگر سن تو ہی کہ فار ایگزامپل ایشونیر انڈیا کشمیر روزما یا شبیئی کا اخبار نیر تاس پیٹ اگر کا خبر چھو دیون سوچت معتبر خبر چاہت خبر ان کے صحیح
کیا کہتے ہیں جھوٹ کا بالکل پورا ڈھیر لکھا ہوا ہوتا ہے اخبارات میں، تو کیا ان کو معتبر مانا جائے گا؟ پھر ایک عالم اسٹیج پہ اخبار کی خبر پیش کرے، فلاں اخبار میں انگریز دور کا فلاں اخبار ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ اور سیر کی کتب ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم اخبارات کو دیکھ کر کے بس اپنا عقیدہ بنا لیں؟ یہ سب بہانے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ چاہیے، میں نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے مقالات میں بھی، انشاءاللہ وہ شائع ہو کر کے اس پر ایک پورا مقالہ میں نے لکھا ہے۔ آپ جملے کہ دل میں جو ہوتا ہے، انسان کے اندر برتن میں جو ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور فقہ ملت علیہ رحمہ بہت پیاری تشریح اس کی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بانسمس کا چیز ایسی مطلب جس میں کیا کہتے ہیں کھٹی کوئی چیز ہو، سو کہہ رہی تھا ایسی پت اڑیل اون زبان نیبر کیا نیری باہر بن کے وہ میٹھی ہو جائے گی۔ یہی کھٹاس میلاد کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ہے، وہی باہر نکل رہی ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میلاد جو منایا جاتا ہے اس میں ذکر رسول ہے، تو سنیں ذکر رسول عبادت ہے۔ ذکر رسول سب کہیں ذکر رسول، ذکر رسول نبی کا ذکر عبادت ہے، اور جس نے نبی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دے رہا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اپنی مجلسوں کی زینت اس حدیث سے بناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں وہ لوگ، لیکن پھر بھی میلاد کے قائل نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک جانتا ہے؟ اس نبی اس پہ دہی لیٹ درود ایک لیٹ درود پڑھے، اس پہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مشہور حدیث ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نبی کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے ثواب کیا ہو، گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے اس کے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو بہرحال میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک پہلو میں میلاد کے تعلق سے بس اسی پہ ہم اکتفا بھی کریں گے۔ پہلو میلاد کے تعلق سے ہیں سو یہ کہ یہ چیز حرام چاسن وہ ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے۔ یس کانسا تھی چیز یہ ساسن چھے جو بھی حرام ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس خود مردہ حرام ہے، اسلام نے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، باقی جو چیزیں مطلب جو حرام چیزیں ہیں جو کلیئر حرام ہیں وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ میں کہ نہ حلال گئی ست مثال کے طور پہ ناچ گانا ہے، نغمہ ہے، وغیرہ ہے۔ ابھی سید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کوئی جلوس مستی سا قسم ایکٹنگ کریں جو اسلام کے خلاف ہے، سا قسم ایکٹنگ کریں جو شریعت جس کا شعبہ نہیں دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں نعت خوانی کرنا ذکر رسول ہے تو ذکر رسول عبادت ہے، ذکر رسول۔ لیکن ایک پہلو سن لیں، قربان جائیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک ایسے آزاد محقق ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی تک ہمارے بری صغیر میں سینس بری صغیر ملک عرب سرسی جو ابھی تک لسٹ شائع ہو چکی ہے، 100 سے زائد لوگوں نے اعلی حضرت پہ پی ایچ ڈی کی ہے، 100 سے زائد لوگوں نے آج پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں اعلی حضرت پہ۔ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے اعلی حضرت کے پاس کتنا علم تھا، کتنے علوم تھے، کتنا خزانہ تھا علم کا، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بس میلاد کے تعلق سے لیا، اعلی حضرت نے لکھا 9 ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول، وہ تحقیق ہے اعلی حضرت کی، سمجھ نہیں آتی ہے نا بات ان لوگوں کو، وہ تحقیق ہے۔ پھر فیصلہ دیکھیں اعلی حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو چیزیں منع ہیں، مثال کے طور پہ انسان جو نعت پڑھن، نبی کی نعت عبادت ہے، نبی سے نعت کیا ہے، لیکن ذرا اس کو غور کرنا چاہیے۔ ابھی سید صاحب بھی فرما رہے تھے لیکن میں بھی اس چیز کو دہراؤں گا، غور اس کو کرنا چاہیے۔ کیا وہ صبح نماز پڑھ کے نکلا ہے نعت پڑھنے کے لیے یا نماز کے بغیر نکلا ہے؟ یا صبح نماز پڑھی تو نعت پڑھنے کی نیت ہے جو آج سے 30 کنڈیشن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس پر علماء نے بالخصوص اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا جو ہے وہ عملی طور واجب ہے، اور باقی سب اس کو سنت مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک وہ وجوب کے درجے میں ہے، واجب کس درجے سمجھے، لیکن باقی چیز صحیح تا سنت مانا کاما چو انکار کرا پچو آخ نفرہ وطن سوچ پاگئی ویتی دور سٹن
دوا ٹکن کاشت، اور جب وہ بلیڈ لگاتا ہے اس کے بعد آتا ہے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے، پھر کہتا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بھائی محمد کے غلاموں کا کفن حقیقی طور میلا نہیں ہوتا، لیکن محمد کے دشمن جو ہے ان کی قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اب جو نبی کی سنت سے بغض کرے، یاد رکھنا اک چیز ہے جو یاد آگے سنت تریوت دی بیاگے سنت سے بغض کرو، آگے سنت تریوت دی بیاگو سنت سے کیا بغض کرو، سنت کو مذاق بنانا۔ منافق کیا جائے منافق قرار دینا، منافقین کیا جائے منافق قرار دینا، حالانکہ ان کے علاوہ لوگ نہیں تھے جو منکر تھے، بہت سارے منکر تھے، لیکن ان کے لیے کیوں کہا کہ جہنم کس سے کس دجوت ہوئی؟ کہو پڑھیا تھا سونا جہنم کس سے کس کیا آئی تھی، کیا جاؤ تمن خطر متعین کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سنت کے ساتھ مذاق کرتے تھے، وہ سنت کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ آج دیکھو آج پورے دنیا میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ جو سینی سراکز میں لوگ فعلا لوگ مسو فرینچ کٹ یہ نسل فرینچ کٹ چھو نا، فرینچ کٹ وہ کفر ہے وہ فرینچ کٹ، وہ سنت کے ساتھ مذاق ہے، ناجائز و حرام ہے، بس دیکھا دیکھی میں کام کیا جاتا ہے۔ پتیون جو سوئی فرینچ کٹ کرن وول بس نبی کی نعت۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی ہو، سب سے پہلے سنتوں کی پابندی ہو، سب سے پہلے ہاتھ میں قرآن کریم ہو، اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، فقہ کی تعلیم ہو، ادب و احترام کا سلسلہ ہو، اور پھر نبی کی نعت پڑھنے سے آپ کو فائدہ ملے گا، ورنہ نبی کی نعت پڑھنے سے فائدہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ فائدہ کب ملتا ہے؟ فائدہ کمی شمیل ہے یہ جو پرائیں یا کات کہاوت چی پرائیں کہیں ترے تو سائز لائٹ بارش پیٹھ کہیں پیتن ساز یاز کوئنٹل آب پیٹھ، کیا اس پہ کوئی پھل اگ سکتا ہے؟ نہیں اگ سکتا ہے، اس کے لیے مٹی چاہیے، وہ بھی زرخیز چاہیے، بنجر نہیں چاہیے۔ اور اس لیے مسلمانوں آج کرو ایسا قہدہ ہم نبی کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ بخدا میں کہتا ہوں آج نبی کی سنت سے بغاوت ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بغاوت اگر ہو رہی ہے وہ نبی کی سنت سے ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نبی کی سنتوں کو صحیح طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نکتہ میں دوں گا انشاءاللہ، سید صاحب یوس لفظ تابہ سید پڑھ کر وہ اختتام تھے، وہ یہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانا، پانی نہیں بچے مدرسن میں پڑھنا۔ بھائی مجھے بتاؤ سنیشت علاقہ میں کتیا سکول آئسن بڑی فکری نکتو چھو، میں کہہ رہا تھا، میں کہتا رہوں گا اور کہتا بھی ہوں، آگے ذکر رسول بیاگو فکر رسول۔ کتیا سکول کتیا آئسن سنیس علاقہ میں کتیا سکول آئسن، ہر سکول اس کتیا باشے، ذرا غور کریں، سارے بزرگن چبے گزارش ذرا کریں غور۔ بھائی تم ساری بچے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انگلش مت پڑھو، الحمدللہ ہم نے خود بھی پڑھی ہے، ہم نے سائنس بھی پڑھی ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو علوم جو ضرورت ہے دنیاوی اعتبار سے کمپیوٹر وغیرہ سب ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھے بھی ہیں، یہ ضرورت ہے دنیا کی۔ مگر مسلمانوں زبان میں یہ سنی سکول میں 5 بچے 6 بچے 7 بچے جمع گسن، ہمارے مدرسے میں صرف وہ 3-4 بچے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بھی نالائق سے امروز دیتے ہیں جانے مدرسے۔ ایک طریقہ بناؤ آج کے بعد، جو سب سے قابل بچہ ہوگا، جو سب سے بہترین پڑھنے میں بچی ہوگی، اس کو مدرسے میں ڈالیں گے۔ محنت کو شکرن زیادہ پا یہ میں زہر قابل ایسی اصل ایسی بس قابل بچ رہا ہوں کچھ بے کو۔ آج ایک دوسرا ٹرینڈ بھی چلا ہے، وہ ٹرینڈ بھی میں بتا دوں، بس یہ لاسٹ الفاظ ہیں۔ سو ٹرینڈ چاہیے کہ آج علماء بھی کہتے ہیں، وہ جو علماء تے ورن یہ کہ ہے بس اگر انگریزی آئے سے تل چھوڑ کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر عربی آئے سے تل چھوڑ کے، لیکن انگریزی جو ہماری ضرورت ہے وقت کی، سچ ممکن ہے ضرورت بیتلے سے لڑنچ، انگریزی سیکھنا یہ بڑا کام نہیں ہے۔ جب میں انگلش لینگویج سیکھ رہا تھا نا، انگلش بولنا میں نے 1 مہینے میں سیکھا ہے، یہ کوئی بڑا کام ہے کیا؟ بڑا کام نہیں ہے۔
عربی کو سمجھنا بڑا کام ہے. یم سے شوڑ پرزنائے مول کیا ہو، یم سے لڑکی پرزنائے موج کیا گئے. آج آپ تضاد نہیں دیکھتے ہیں، اشنا اس مالس تو نیچوز درمیان تضاد مچھل. یہ سب تضاد اسی وجہ سے ہے کہ ہم بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، سمجھاتے نہیں ہیں. پتہ اگر بچوں مدرسہ گسن تھے بس قسم بہانے لگا کر کے اس کو بگایا جاتا ہے، یار ہے تو مجھے 2 چھٹی ون کرنا. یہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ بچہ تب کامیاب ہوگا جب اس کو کنٹینیو کے لیے آپ علم دین سیکھنے کے لیے اس کو متعین کرو. عزی کرو اس میلاد کی صدقہ وعدہ انشاءاللہ رب العزت اپنے بچوں کو قرآن پڑھے.